بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ سبھی حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا یہ ایمان افروز بیان آپ کے دل کو سکون، امید اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل بھروسہ عطا کرنے والا ہے، اس لیے اس پیغام کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ زندگی کی تھکن، پریشانیاں، ذہنی دباؤ اور دل کی بے چینی جب حد سے بڑھ جائے تو انسان کو صرف ایک ہی سہارا سنبھالتا ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ آج ہم توکل، صبر اور اللہ کی رحمت کے بارے میں ایسی خوبصورت باتیں سنیں گے جو آپ کے دل کو مضبوط اور روح کو تازہ کر دیں گی۔ اگر آپ بھی دل کے سکون، رزق میں برکت اور زندگی میں آسانی چاہتے ہیں تو اس بیان کو غور سے سنیے اور اپنے دل کو اللہ کی رحمت کے حوالے کر دیجیے۔ توکل، صبر اور اللہ کی رحمت۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ پرندے ہر وقت اپنے پر نہیں پھڑ پھڑاتے، وہ ایک وقت پر اپنے پر پھیلاتے ہیں اور خود کو ہوا کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ہمیں بھی ہر وقت لڑتے رہنا ضروری نہیں ہوتا، کبھی کبھی رکنا اور بھروسہ کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ کوشش ضرور کریں، لیکن بھروسہ صرف اپنی کوششوں پر نہیں، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ہر چیز کو کنٹرول کرنا ضرور نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کو بس خود کو چھوڑنا ہوتا ہے اور یقین کرنا ہوتا ہے کہ چیزیں اپنے وقت پر ٹھیک ہو جائیں گی۔ جب ذمہ داریاں بڑھتی ہیں، جب تھکن حد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور جب سب کچھ ایک ساتھ سنبھالنا پڑتا ہے، تب سب سے زیادہ مشکل یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا خیال کون رکھ رہا ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی ہر کوشش، آپ کی ہر تھکن سب معنی رکھتی ہے۔ اور اگر آپ تھک چکے ہیں تو یہ مان لینا بھی ٹھیک ہے۔ خود سے یہ کہنا کہ اب مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ انسان ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کو ہر وقت مضبوط دکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی رک جانا اور خود کو سنبھالنا سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تو اب خود پر اتنا بوجھ ڈالنا چھوڑ دیجئے، تھوڑا سکون دیجئے خود کو اور یقین رکھیے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ نے آپ سے ہر چیز کو سمجھنے یا ہر راز کھولنے کے لیے نہیں کہا، اس نے کہا آپ سے ہر مسئلے کو خود حل کرنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ یہ سب کام اسی کا ہے، آپ کا کام بہت آسان ہے، بس اس کے کرنے والے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ اپنا ہر درد، ہر بوجھ، ہر تکلیف اللہ کے حوالے کر دیں اور پھر اسے کرنے دیں جو صرف وہی کر سکتا ہے۔ ہم اکثر ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں جن پر ہمارا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ ہم ان حالات کو بدلنا چاہتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے باہر ہوتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ ہمارے مسائل اس کے سامنے بہت چھوٹے ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، تو یہ رحمت صرف جسم کی تھکان دور کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی روح کو سکون دیتی ہے، آپ کے دل کو ٹھہراؤ دیتی ہے اور آپ کی پوری زندگی میں سکون بھر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، آپ کا دل پھر بھی مطمئن رہ سکتا ہے اور یہ یقین بنا رہتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دنیا آپ سے کہتی ہے کہ اور محنت کرو اور بھاگو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ دنیا کہتی ہے اپنے مستقبل کی فکر کرو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔
تو آج ابھی اسی وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ جو بھی آپ کے دل پر بوجھ ہے، فکر، ڈر، تناؤ یا پچھتاوا، سب کچھ اللہ کے سامنے رکھ دیجیے۔ کل کا انتظار مت کیجیے، اگلے ہفتے کا انتظار مت کیجیے، آج ہی کر دیجیے۔ اللہ ان بندوں کا انتظار کرتا ہے جو اس کے سامنے سچے ہوتے ہیں۔ وہ تھکے ہوئے لوگوں کا انتظار کرتا ہے، وہ ان دلوں کا انتظار کرتا ہے جو ٹوٹ کر اس کے پاس آتے ہیں۔ بس اتنا کہہ دیجئے، یا اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے، میں تھک گیا ہوں، مجھے تھام لیجئے، میرا حوصلہ بڑھا دیجئے اور مجھے گرنے سے بچا لیجئے۔ اللہ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہے، آپ جہاں بھی ہیں وہ آپ کے کندھوں سے یہ بوجھ اتارنے کے لیے تیار ہے۔ اور یقین رکھیے، جب آپ اپنا سارا درد اللہ کو دے دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایسا سکون دیتا ہے جو سمجھ سے بھی پرے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو آگے بڑھنے کی طاقت دیتا ہے اور آپ کو یاد دلاتا ہے کہ آپ کبھی اکیلے نہیں ہیں۔ اب ایک بات گہرائی سے سمجھیے، یہ سننا آسان ہے کہ اللہ راحت دے گا، لیکن اس پر یقین کرنا اور ایسے جینا جیسے یہ سچ ہے، یہی اصل بات ہے۔ کئی لوگوں سوچتے ہیں یہ سب سننے میں اچھا لگتا ہے، لیکن اسے زندگی میں کیسے لائیں؟ جب حالات بکھر رہے ہوں تو بھروسہ کیسے کریں؟ سچ یہ ہے کہ ہم اس لیے تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم وہ لڑائیاں لڑ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی دی ہی نہیں گئی تھی۔ آپ ہر کسی کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں، گھر، بچے، رشتے، کام، اور آپ نے خود کو یقین دلا دیا ہے کہ سب کچھ سنبھالنا آپ کا کام ہے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ سب کو بچانا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ آپ صرف اپنی کوشش کر سکتے ہیں، نتیجہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اس لیے ان بوجھوں کے نیچے مت دبے جو آپ کے اٹھانے کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ اگر پوری کوشش کے بھی بعد بھی مسئلے حل نہیں ہو رہے ہو تو اسے اللہ کی مرضی سمجھیے اور اسے اس کے حوالے کر کے دل کو سکون دیجیے۔ ہم مایوس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے تو ہم تھک جاتے ہیں۔ بھروسہ یہ ہے کہ آپ دل سے مان لیں کہ جو ہونا ہے وہی ہوگا۔ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوشش کرنا چھوڑ دیں۔ کوشش کریں لیکن اپنے بھروسے پر نہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اس سے دعا کریں اور پھر اس پر چھوڑ دیں۔ یقین رکھیں کہ وہ کام کر رہا ہے، چاہے آپ کو ابھی نظر نہ آئے۔ کبھی کبھی اللہ اپنی حکمت سے دیر کرتا ہے اور ہمیں یہ دیر پسند نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ ابھی ٹھیک ہو جائے، لیکن سچ یہ ہے کہ وہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے اور کب چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے۔ یقین رکھیے، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت طے کر رکھا ہے، اس لیے امید مت چھوڑیے۔ انتظار کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو بھلا دیا گیا ہے، بلکہ انتظار کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ بہتر تیار ہو رہا ہے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک اور بات سمجھیے، کبھی کبھی ہم اس لیے بھی تھک جاتے ہیں کیونکہ ہم خود کو غلط چیزوں سے بھر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سکون ان جگہوں پر ڈھونڈتے ہیں جو ہمیں اور بے چین کو کر دیتی ہے۔ کبھی یہ سوشل میڈیا ہوتا ہے، کبھی بے وجہ اسکرین پر وقت گزارنا، لیکن یہ سب بس ایک دھوکہ ہے۔ یہ آپ کو اصلی سکون نہیں دے سکتے۔ اصل سکون صرف اللہ سے آتا ہے۔ دل کا سکون اللہ کی یاد سے آتا ہے۔ آپ کی تھکان صرف جسم کی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی روح کی تھکان ہے، اور اس کا سکون
صرف اندر سے وہ آتا ہے، چاہے زندگی کتنی کبھی الجھی کیوں نہ ہو، دل پھر بھی سکون پا سکتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج آپ کیا کرنے والے ہیں؟ کیا آپ سب کچھ خود سنبھالنے کی کوشش کرتے رہیں یا پھر اپنا سارا بوجھ چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ سچ میں چھوڑ دیتے ہیں تو یقین رکھیے آپ کو مایوسی نہیں ملے گی، لیکن ایک بات اور صرف کہہ دینا کہ میں چھوڑ رہا ہوں کافی نہیں ہے۔ آپ کو یہ سیکھنا ہوگا کہ سچ میں چھوڑنا کیسے ہے۔ کئی لوگ اپنا درد سونپ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی مشکل بڑھتی ہے وہ پھر سے گھبرا جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، لیکن سکون میں رہنا سیکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ سچے دل سے پکارتے ہیں تو آپ کی آوازیں سنی جاتی ہیں۔ جب آپ مدد مانگتے ہیں تو مدد آتی ہے۔ بس ہر حال میں اپنی بات رکھیے، ڈر کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ۔ فکر میں ڈوبنے کے بجائے اپنے دل ہلکا کیجیے، کیونکہ آخر میں فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ فکر کو خود پر حاوی ہونے دیں گے یا بھروسے کے ساتھ جینا شروع کریں گے۔ میں خوف کو اپنی خوشی چھیننے نہیں دوں گا۔ میں اپنی ہر فکر، ہر ڈر اللہ کے حوالے کر کے خود کو آزاد کر دوں گا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ہم خود کو اتنا الجھا لیتے ہیں کہ پریشانیاں ہمارے دماغ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ رات کو جب سب کچھ خاموش ہوتا ہے تو وہی خیال ہمارے اندر شور مچاتے ہیں۔ یہ خیال ہم سے سوال کرتے ہیں، اگر سب غلط ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اگر میں کافی نہیں ہوں تو کیا ہوگا؟ اگر میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا؟ لیکن سچ یہ ہے کہ فکر کرنے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ صرف آپ کی طاقت لیتی ہے، آپ کا سکون چھینتی ہے اور آپ کو اندر سے تھکا دیتی ہے۔ اس لیے کل کی فکر مت کرو، کیونکہ کل اپنی فکر خود کرے گا۔ آپ میں سے کئی لوگ اس مستقبل کا بوجھ اٹھا رہے ہیں جو ابھی آیا ہی نہیں۔ آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں جن کا انتظام پہلے ہی ہو چکا ہے۔ یاد رکھیے، اللہ آپ کے کل میں پہلے سے موجود ہے۔ وہ ان چیزوں پر کام کر رہا ہے جو آپ ابھی دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو پھر اس چیز کی فکر کیوں جو پہلے ہی سنبھالی جا چکی ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ سکون میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ صرف سننا کافی نہیں، اسے اپنانا ضروری ہے۔ سب سے پہلا قدم اپنی نماز کو پابندی سے ادا کرنا، آہستہ آہستہ نفل کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور دعا صرف مشکل وقت کے لیے نہیں بلکہ ہر وقت کے لیے دل سے مانگتے رہنا۔ دوسرا قدم اپنے دماغ کی حفاظت کرنا، ہر اس خیال سے دور رہنا جو آپ کو نیچے کھینچتا ہے، اور ان چیزوں پر دھیان دینا جو سچی ہیں، جو اچھی ہیں، جو دل کو سکون دیتی ہیں، کیونکہ جیسا آپ سوچتے ہیں ویسا ہی آپ محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اپنے خیالوں کو سنبھالیے اور خود کو سکون کی طرف لے جائیے۔ اگر آپ منفی خیالات کو آنے دیتے ہیں اور بہت زیادہ وقت بدتر حالات پر غور کرنے یا ایسی آوازوں کو سننے میں صرف کر رہے ہیں جو آپ کو اللہ کی سچائی سے دور کر دیتی ہیں، تو آپ کو اپنے ذہن کو اس کے وعدوں سے بھرنا ہوگا، اس کے کلام کو پڑھنا ہوگا اور خود کو یاد دلانا ہوگا کہ وہ کون ہے اور اس نے کہاں کہاں آپ کی مدد کی ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس بات کو روزانہ دہرانے کی عادت بنانا ہے کہ اللہ، میں بے بس ہوں اور آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ یہ ایک بار کی بات نہیں ہے، ہر روز آپ کو بیدار ہونا ہوگا اور کہنا ہوگا، اللہ، میں اپنا ہر کام آپ کے سپرد کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آسان نہیں، لیکن جتنا زیادہ آپ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ جھکیں گے اتنا ہی زیادہ سکون آپ کو ملے گا۔
ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامل توکل، صبر جمیل اور اپنی رحمت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں سے خوف، پریشانی اور بے سکونی کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے اور ہمیں ہمیشہ اپنی حفاظت اور رحمت کے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ایمان افروز بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے اور اس روحانی پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے تاکہ یہ نیکی دوسروں کے لیے بھی سکون اور ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔